انڈیا میں جو میرے سکھ بھائی ہوں گے ان سے بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنی کمیونٹی میں انڈیا کے جو پنجاب حصہ ہے وہاں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ ایک بچہ جو آج سے تقریباً 49 سال قبل اپنے والدین سے بچھڑا تھا وہ اپنے والدین کو اور اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ولی اللہ معروف ہے، آپ مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی جو سٹوری ہے یہ بہت ہی دردناک اور اپنے آپ میں ایک منفرد سٹوری ہے۔ یہ بات ہے 8 اگست 1979 کی۔ لاہور میں ایک مسجد ہے بابا کرم بخش۔ اس مسجد کی سیڑھیوں سے ایک بچہ ملا تھا جس کی عمر 2.5 سال تھی۔ بہت ہی پیارے کپڑے پہن کے رکھے تھے، بوسکی رنگ کے کپڑے تھے اور باٹا کے جوتے پہنے تھے۔ لاوارث حالت میں کسی نیک دل انسان کو ملے تھے۔ وہ بچہ آج تقریباً 50 سال کے ہونے والے ہوں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وسیم صاحب ان کا نام ہے۔ یہ 1979 میں ایک صاحب کو لاہور میں ملے تھے۔ ان کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی گئی۔ جس فرشتہ صفت انسان کو، جس نیک دل گھرانے کو یہ بچہ ملا تھا، انہوں نے ان کو ڈھونڈنے کے لیے کیا سے کیا کاوشیں کی، کیا سے کیا مشقتیں برداشت کی، کن کن لوگوں سے رابطے کیے، ہم یہ سب اس گھرانے سے جانیں گے۔ ان کی جو یہاں پر بہنیں بنی ہیں ان سے جانیں گے۔ یہ سارے اخبارات ہیں جو 1979 کے ہیں۔ محمد وسیم ان کا یہاں نام رکھا گیا۔ کس حال میں یہ ملے تھے، کیا کیا صورتحال تھی، ہم ان کی فیملی سے پوچھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا اس ٹائم کیا ان میں شعور تھا، کچھ جانتے تھے۔ محمد وسیم صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں، ناظرین کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کی بہنوں سے گفتگو کریں گے جن کو اپنے بڑوں سے کچھ معلومات ملی ہے، وہ ناظرین سے ذکر کرے گا اور ہم انشاءاللہ آپ کی فیملی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ میں چھوٹا سا تھا جب مسجد میں سے ملا تھا، تو بس کافی دفعہ کوشش کی، انہوں نے بھی کافی کوشش کی میرے چھوٹے ہوتے ہوئے۔ اچھا، بہرحال اللہ کو شاید نہیں منظور تھا۔ اب آ کے آپ کا رابطہ ہوا، آپ سے رابطہ کیا، آپ نے پھر اس کو ویلکم کیا، تو آپ کی مہربانی، آپ ہمارے گھر چل کے آئے ہیں۔ زیادہ تو نہیں میں جانتا، میں نے جو محلے میں سے سنا، جو کیا، تو محلے داروں نے جو کچھ بتایا، ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، یہی میرے بڑے ہیں، یہی میرے چھوٹے ہیں، انہی کے ساتھ میری زندگی ہے۔ اب بس بعض ٹائم میرے دل میں آتا تھا کہ یار کاش مجھے میرے ماں باپ ملیں کہ میں دیکھوں کیسے ہیں۔ اچھا، تو میں نے اپنی سسٹر سے بات کی۔ سسٹر کہتی بیٹا کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے ایک فرشتہ ملا ہے، تو اس فرشتے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، میں بھی اتنے دنیا مل رہی ہے تو شاید میرا چانس بھی لگ جائے، تو اسی لیے پھر آپ لوگوں کو زحمت دی ہے۔ اچھا جی، وسیم صاحب کے کیس میں ہمیں جس طرح کے آصف کا کیس تھا ہمیں جگہ معلوم تھی، یہاں بھی ہمیں جگہ معلوم ہے، لیکن یہ آصف کے کیس سے تقریباً 12 سال قبل کا قصہ ہے، واقعہ ہے۔ اور یہ جس حالت میں ملے تھے، جو کپڑے انہوں نے پہن رکھے تھے، وہ کپڑے بھی اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم آپ کو یہ کپڑے دکھانا چاہیں۔ بچے کی تصویر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، یہ بچے کی تصویر ہے۔ اخباروں میں یہ تصویر موجود ہے، اخبار کے تراشے بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کپڑے ان صاحب نے پہن کے رکھے تھے بچپن میں، یعنی یہ 2.5 سال تک تھے، 2.5-3 سال کے شاید ہوں گے۔ تھوڑی بہت بات چیت کرتے تھے، وہ کیا کس انداز میں، کس لہجے میں بات کرتے تھے، وہ بھی ہم یہاں ان کی بہنوں سے معلوم کریں گے۔ یہ کپڑے ہیں ان کے، اور انہوں نے جو جوتے پہنے تھے وہ باٹا کے جوتے تھے، اور ان کے مطابق ان جوتوں پر کچھ ہندی کے الفاظ بھی لکھے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے میڈیا پر بہت زیادہ کوششیں کی۔ میں ان کی بہن سے، جو یہاں ان کی بہن بنی ہے، ان سے میں گفتگو کروں گا، یہ اپنی زبانی مکمل سٹوری بتائیں کہ وسیم صاحب جب ملے تھے، ان کے بڑوں نے کیا سے کیا سٹرگل کی، کہاں کہاں گئے، وہ تمام راستے، جو دروازے انہوں نے دروازوں پر دستک دی، وہ سب انشاءاللہ یہ اپنی زبانی بتائیں گے۔ اور آپ یہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ ان کا تعلق کہاں سے ہو سکتا ہے، کس شہر سے ہو سکتا ہے، کیا یہ پاکستان سے ہوں گے یا انڈیا سے ہوں گے۔ ان کے الفاظ سے جو ہمارے پنجابی بولنے والے دوست ہیں وہ ضرور انشاءاللہ تعالی اس کیس میں ہمارے ساتھ مددگار ہوں گے۔ خالہ یہ بتائیں کہ وسیم بھائی جب ملے تھے تو
کیا صورتحال تھی؟ آپ کی والدہ نے ان کی پرورش کی، انہوں نے کیا کیا بتایا، کیا کیا کوششیں کی گئی؟ ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ نے جو باتیں بتائیں ہم چاہیں گے کہ آپ ناظرین سے کہیں تاکہ وہ سب لوگ سمجھ جائیں۔ بیٹے وسیم ہمیں جس دن ملا رمضان تھا، رمضان میں یہ مسجد کی سیڑھیوں پہ تھا اور بڑی وامٹ اور لوز موشنز کو آ رہے تھے، اٹھا کے مولوی صاحب نے اندر اس کو جائے نماز پہ ڈالا۔ میری خالہ افطاری کے لیے گئی ہیں ان کو دینے کے لیے، تو دیکھ کے کہتی ہیں شاہ جی یہ بچہ کہاں سے آئی ہے؟ تو موشن کر رہا ہے اور ابھی آپ نے تراویح پڑھنی ہے یہاں پہ۔ وہ کہنے لگے آپا جی یہی میں سوچ رہا ہوں۔ تو خالہ کہتی ہیں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں اس کو گھر لے جاتی ہوں، جب اس کا کوئی والی وارث آئے گا تو ہم واپس دے دیں گے۔ وہ کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے۔ تو اب خالہ اس کو گھر لے آئی ہیں۔ اس دن سے آج کا دن ہو گیا، اس کا کوئی والی وارث نہیں آیا۔ ہم نے اس کے لیے بڑی کوششیں کی۔ اس زمانے میں آج سے کافی عرصہ پہلے 30-40 سال پہلے نظام دین کی بیٹھک ایک پروگرام لگتا تھا، ہم نے اس کے اندر بھی اس کا سارا حلیہ دیا، سارا بتایا۔ پھر نیلام گھر لگتا تھا، نیلام گھر میں بھی اس کو بھیجا، اس کا سارا حلیہ اس نے طارق عزیز نے بتایا۔ پھر ہمارا یہ تھا کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی اس کی پرچیاں بنا کے اس کے اوپر سارا اس کا حلیہ لکھ کے، اگر کوئی کراچی جاتا تھا تو اس کو دیتے تھے کہ آپ اسٹیشن پہ اترو گے تو سارے بانٹنا، اگر کوئی پنڈی جاتا تھا، پشاور جاتا تھا، اس کو دیتے تھے کہ آپ بانٹو، ہو سکتا ہے اس کا کوئی آئے۔ لیکن اس کا کوئی لوگ بہت آئے ہیں دیکھنے کے لیے، جی ہمارے بچے گمے ہوئے، ہمارے بچے گمے ہوئے، ہم اس کو آگے کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں جی یہ ہمارا بچہ نہیں ہے۔ یہ تھا کہ اس کو الٹیاں اور موشن بہت آتے تھے، اس کے بعد بھی اس کو یہ پرابلم رہی، اس کا علاج کروایا، جس کے بعد اس کی یہ طبیعت جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس دن کا آج کا دن ہو گیا، اس کے بعد اس کا کوئی والی وارث نہیں آیا۔ اچھا بچہ جب ملا تھا یہ کچھ بات کر سکتا تھا، کچھ کہتا تھا؟ جب یہ ملا، ہمارے گھر کی جو کھڑکی ہے نا وہ سڑک کی طرف کھلتی ہے، سڑک پہ کافی ٹریفک ہے، ہمارے گھر کے سامنے نا وہ جانوروں کے پینے کے لیے نا وہ بنی ہوئی ہے جگہ، تو بھینسی اور گائے گزر کے گئی نا تو یہ بیٹھا بیٹھا اٹھ کے نا اچھلنے لگ گیا۔ میری امی کہتی ہیں اس کو کیا ہوا گیا، یہ کیوں اچھلنے لگ گیا؟ تو دیکھ کے کہتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ساڈے گھر بھی سن، چھوٹیاں چھوٹیاں ساڈے گھر بھی سن۔ تو میں دیکھ کے کہتی امی کہتی کیا ہے؟ میں کہ امی وہ تو بھینسیں اور گائے ہیں۔ تو امی نے کہا کہ ہاں ساڈے گھر بھی سن چھوٹیاں چھوٹیاں۔ چپ کر کے پھر ایک ٹریکٹر ایک دن گزرا، ٹریکٹر کو بھی دیکھ کے اس نے یہی ریئیکشن دیا نا، کو ایسا دیکھار بھی ہے گا سی۔ پھر یہ ہم لوگ شرٹ کہتے ہیں نا، یہ اس کو کہتا تھا آ چگا، اور جو اس کے اوپر بٹن تھے اس کو کہتا تھا بیڑا، اور جو میرے بھائی تھے ان کو یہ بابا بولتا تھا، اماں اور بابا، نہ کوئی امی کہتا تھا نہ ابو کہتا تھا، اماں اور بابا کہتا تھا یہ ان کو۔ ہاں جی۔ اور کوئی ایسا لفظ اس نے کہا ہو جو پاکستان کے پنجابی بولنے والوں سے مختلف لگا ہو آپ کو؟ یعنی یہی ہے نا کہ اس کی جو ٹچ تھا نا اس کی زبان میں، یا تو یہاں ہمارے جو فیصل آباد کے لوگ ہیں ایدا اودا وہ بولتے ہیں، یا یہ سکھ لوگ بولتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو پنجابی لوگ ہیں نا ہم لوگ نہیں یہ ایدا اودا بولتے، یا آکیا کتھے چلا تب، یہ ایسے ہی کہتا تھا، کوئی جانے لگتا تھا تو اس کے ساتھ تیار ہوتا کہتا کتھے چلا تب آکیا، ایسے یہ بولتا تھا۔ تو وہ جو کچھ سنتا تھا تو کہتا تھا یہ تو اس کی ایسے لگتی ہے جیسے سکھوں سے کچھ میچ کرتی ہے اس کی بولی نا۔ یا ہمارے جو فیصل آبادی ہیں، فیصل آبادی بھی اب تھوڑے سے نا وہ امپروو ہو گئی ہے ان کی پنجابی، لیکن جو سکھ ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے بولتے ہی ایسے ہیں، یہ لفظ ہی بولتے ہیں ایسے بولتا تھا۔ اچھا تو ممکن ہے کہ یہ بچہ شاید انڈیا سے کوئی فیملی آئی ہو، یہاں جو زائرین آتے تھے ان زمانوں میں، یا فیصل آباد سے کوئی فیملی آئی ہو، یہاں ان سے یہ بچہ گم ہو گیا ہو؟ یہ بھی کہہ نہیں سکتے کچھ، کیونکہ اس کے ختنے بھی نہیں ہوئے تھے، ہم نے اس کے ختنے بھی ہم نے خود کروائے تھے۔ 3-4 سال کی عمر کا تھا جب اس کے ہم نے ختنے کروائے۔ 3-4 سال کی عمر میں بچے کے ختنے بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی معلومات، کوئی بات چیت دیتی ہو؟ نہیں بس یہ اتنا چھوٹا بچہ تھا، اور کیا اس نے ہمیں معلومات دینی تھی، یہی تھی باتیں بس۔ جی ناظرین، یہ تمام نشانیاں جو ہمارے پاس موجود تھی، جو اس گھر کے پاس موجود تھی، انہوں نے بتائیں۔ یہ ان کے کپڑے ہیں، اور انہوں نے جو شوز پہنے تھے باٹا کے وہ خود بخود گل گئے، وہ گھر میں پڑے انہوں نے کہا کہ جیسے مٹی کی طرح ہو گئے۔ بس یہ کپڑے موجود ہیں بچے کی، ان کی وسیم صاحب کی بچپن کی تصویر موجود ہے، اور انہوں نے جو پنجابی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو میں اپنے پنجابی بولنے والے تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو جس جگہ کا بھی گمان لگے کہ یہ بچہ وہاں کا ہو سکتا ہے، اس ویڈیو کو وہاں پہنچائیں۔ اور اس کے علاوہ انڈیا میں جو میرے سکھ بھائی ہوں گے ان سے بھی درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنی کمیونٹی میں، اپنے جہاں پنجاب میں، انڈیا کے جو پنجاب حصہ ہے وہاں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ ایک بچہ اب جو آج سے تقریباً 49 سال قبل
اپنے والدین سے بچھڑا تھا وہ اپنے والدین کو اور اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ سکے. ایک انسان جب اپنے پیاروں سے گم ہوتا ہے تو ساری زندگی ایک جستجو ہوتی ہے, ایک تڑپ ہوتی ہے کہ اس کا بھی کوئی بھائی ہو, اس کی بھی کوئی رشتہ دار ہو, وہ بھی کسی کو امی ابو بہن بھائی کہیں. یہاں ان کی بہنیں تو موجود ہیں لیکن ایک خونی رشتہ ہوتا ہے, ایک خون کا جو کشش ہوتی ہے وہ ان کو بار بار اکسا رہی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو تلاش کرو اور اپنے ورثاء کو ایک بار اپنی زندگی میں دیکھو. وسیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے اندر اچانک, کیا آپ نے پہلے بھی کوششیں کی تھی یا اچانک آپ کو یہ خیال آیا ہماری ویڈیوز دیکھ کر؟ نہیں, میں یہاں پہ میری شاپ تھی, ایک ہوٹل تھا میرا چائے کا, وہاں پہ ایک میرے دوست آتے تھے, سیکورٹی گارڈ تھے جیو میں. ان کے ریفر میں نے ایک بار ٹرائی کی خود اپنے ریفر ہی. بڑی باجی تھیں اور ان سے بڑی باجی تھی, ان سے چھوٹی باجی تھی, یہ نہیں تھیں. وہ بہرحال وہ امی ابو بھی حیات تھے, ان کے ریفر سارا کام ہوا, وہ بھی ٹی وی میں آئے, سارا کچھ ہوا. لیکن اس ٹائم یہ سوشل میڈیا وغیرہ بہت کم تھا, تقریباً اس بات کو بھی 15 سال ہو گئے ہیں, 10-15 سال. تو اس کے علاوہ پھر آہستہ آہستہ بھول گیا. میں نے کہا یار پتہ نہیں اب ہونا ہے نہیں ہونا. لیکن جب میں نکلتا تھا بس لے کے یا کہیں ٹریول خود کرتا تھا ٹرین میں, تو جب بچوں کو گلے لگتے ہوئے دیکھنا ماں باپ کے یا ویسے ہی, تو پھر مجھے نا وہ یاد آتے تھے. انشاءاللہ اللہ یہ دن آپ کو بھی دکھائیں گے, آپ بھی کسی کو گلے لگائیں گے, آپ بھی اپنے پیاروں سے ملیں گے انشاءاللہ. ایک نشانی ان کی, ایک اور نشانی جو بہت بڑی اہم نشانی ہے, وہ ان کی آنکھ کے اندر ایک تل ہے. وہ تل ہم چاہیں گے کہ دائیں ہاتھ آنکھ میں یہ قریب کرے, زوم کرے, یہ ایک تل ہے, بچپن سے یہ تل موجود تھا. تو یہ ایک اور نشانی ہو سکتا ہے ان کی بہن بھائی اگر موجود ہو ان میں بھی ہو, ان کے خاندان کے دیگر لوگوں میں ہو. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک انسان کو ان کے خاندانوں سے ملائیں. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ, امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے کی طرح ہمارا ساتھ دیں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ نگہبان.